وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، یہ ایک چھوٹی سی آیت جو خطبے کے دوران تلاوت ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو چیزوں کو بیان کیا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ دیکھو میرے بندو، یہ زمین، یہ آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب کا مالک میں ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. بے شک اللہ اور اسی کے لیے زمین و آسمان ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے. ہم اور آپ اور ساری کی ساری انسانیت اس پروردگار عالم کے بندے ہیں. وہ سب کا سب کو پالنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایمان والوں کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا رب ہے. وہ رب کائنات ہے. مسلمانوں کا رب بھی وہ ہے، غیر مسلموں کا رب بھی وہ ہے، یہودی نصاراؤں کا رب بھی وہ ہے. اور جانتے ہیں رب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پالنے والا. سب کو اللہ پال رہا ہے، سب کو وہ کھلا رہا ہے. اللہ کی کریمی دیکھو کہ باوجود اس چیز کے کہ اللہ کے نافرمانیوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں. کوئی سورج کو پوج رہا ہے تو کوئی پیپل کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے تو کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی کسی چیز کو پوج رہا ہے تو کوئی کسی چیز کو پوج رہا ہے. لیکن پروردگار عالم پھر بھی ان کو کھلا رہا ہے. کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ تمام کے تمام عالم کا رب ہے. وہ رب العالمین ہے. انسان ہو، جنات ہو، ایمان والے ہو، غیر ایمان والے ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، مجوسی ہوں،
مشرکین ہو، کفار ہو، سب کو کھلانے والا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مہلت دے رکھی ہے۔ کہ جب تیری سمجھ میں میری خدائی آ جائے، او میرے بندے، جب تیری سمجھ میں میری ربوبیت آ جائے، جب تیری سمجھ میں میری بڑھائی آ جائے، تو میرے در پر آ جا اور توبائیں کر لے، اور میرے سامنے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آ، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کروں۔ پوری کی پوری زندگی اگر کسی نے کفر اور شرک میں گزاری، دیکھو اللہ کتنا کریم ہے۔ ابھی ہم نے سمجھائی ہے، پوری کی پوری زندگی اس نے کفر اور شرک میں گزاری، غیروں کی پوجا پاٹ میں گزاری، لیکن آخری وقت میں نہ معلوم کیسے اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ اس نے ایمان کو قبول کر لیا، اس نے ایمان کو قبول کر لیا، اور ادھر ایمان قبول کیا ادھر ختم ہو گیا، ادھر ایمان قبول کیا اور ادھر اس کی روح قبض ہو گئی، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ قرآن کی تلاوت کی، نہ کوئی اللہ کی عبادت کی، لیکن پھر بھی پروردگار عالم فرماتا ہوں میرے بندے آ جا، تیرے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے، میرے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ میرے خوف سے تیرے آنکھوں کے اندر آنسو تو بھر رہا ہے، میرے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو گیا، میرے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تو اپنے کفر اور شرک سے توبہ کر کر میرے در پر آ گیا، ایمان کو قبول کر لیا، کوئی بات نہیں، تیرا وقت آ گیا، نماز تجھ کو ملی نہیں، روزہ تجھ کو ملا نہیں، زکوٰۃ دینے کا نمبر نہیں آیا، کبھی بھی تو نے میرا ذکر نہیں کیا، آ جا او میرے بندے، جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ کتنا کریم ہے پروردگار، ساری کی ساری زندگی کفر اور شرک میں گزاری، اور آخری وقت میں اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرا آخری وقت ہے، بس اس کے دل کے اندر ایسی بات پیدا ہوئی کہ وہ ایمان لے آیا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، صرف ایمان لے آیا، اللہ رب العزت نے فرما دیا وہ میرے بندے جنت تیرے لیے۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا فدخل الجنہ، جنت کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ حالات ایسے ہیں کہ اس کو اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ ایمان لانے کے بعد وہ نماز پڑھتا، ایمان لانے کے بعد وہ قرآن پڑھتا، ایمان لانے کے بعد وہ روزے رکھتا، اس کو اتنا وقت نہیں ملا، اللہ نے اس کی ساری کی ساری خطائیں معاف کر دی۔ اے مسلمانوں، اے 15ویں صدی کے مسلمانوں، ذرا اپنے ذہنوں پر زور لگاؤ، جب اللہ ایک غیر مسلم کو، ایک کفار اور مشرک کو، جب بغیر نماز، بغیر روزہ، بغیر خدا کے قرآن کریم کی تلاوت کیے ہوئے صرف ایمان لانے پر اللہ اس کو جنت کے اندر پہنچا سکتا ہے، تو اگر تو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے گا تو کیا اللہ تجھ کو معاف نہیں کرے گا؟ افسوس ہماری زندگیوں پر کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ بھی نہیں ہیں۔ ہاں توبہ کب کریں، ورنہ
توبہ کرنے سے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم توبہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ میں نے بتلایا کہ اللہ سب کا رب ہے، ہاں، اور وہ سب کو کھلا رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ میرے برابر میں دوسرے کو کھڑا کیے ہوئے ہیں، میرے ساتھ دوسرے کو شریک کیے ہوئے ہیں، مجھ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ اس کو دے رہا ہے، پھر بھی اللہ اس کو کھلا رہا ہے۔ کہ آخر کون کھلائے گا؟ کھلانے والا تو میں ہوں۔ یہ الگ چیز ہے کہ اس نے مجھ کو چھوڑ دیا، لیکن میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے کہ ماں باپ ہیں اور اس کے 4 بیٹے ہیں۔ اب اگر کوئی بیٹا ناکارہ نکل جائے، اپنے ماں باپ کا نافرمان بن جائے اور جواری، شرابی، عیاشی، مکاری سب عیب اس کے اندر آ جائے، تو بتلاؤ ماں باپ کو اس سے نفرت ہونے لگے گی یا نہیں؟ ماں باپ اس سے نفرت کرنے لگیں گے، اس کو ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے اور کہیں گے دور ہو جا میری نظروں سے، تو میری بات نہیں مانتا۔ اور ایک دن وہ اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر جائے اور کہے کہ ابا جان، اے امی جان، میں ایک بھول میں تھا، دوستوں کے بہکاوے میں آ گیا تھا، میں ساری چیزوں کو چھوڑ دوں گا، آپ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تو بتلاؤ وہ ماں اس کو سینے سے لگائے گی یا نہیں؟ وہ ماں کی ممتا ہے۔ جب وہ یہ کہے گا تو وہ ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دے گی، اس کے باپ ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور اس کو سینے سے لگا لیں گے کہ آجا، تو میرا بیٹا ہے، پھر ایسے کام مت کرنا، ہمیں تجھ سے نفرت نہیں ہے، ہمیں تیرے برے کاموں سے نفرت ہے، کہتے ہیں۔ تو یہ تو ماں باپ کا حال ہے۔ اللہ تو ماں سے 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، تو وہ کتنا کریم ہوگا، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ ہم کو مہلت دیتا ہے کہ اب آئیں اور روئیں، گڑ گڑائیں اور مجھ سے معافی تلافی کر لیں، میں سب معاف کر دوں گا۔ ہاں، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، کفل اس کا نام تھا، اور اس کی رات جو گزرتی تھی وہ نوجوان لڑکی کو خرید کر لاتا، شراب اور شباب کے ساتھ وہ اپنی رات کو گزارتا تھا، روزانہ۔ ایک دن جب وہ کسی لڑکی کو خرید کر لایا اور جب اس نے شراب کا پیمانہ ہاتھ میں لیا، لڑکی رونے لگی، لڑکی رونے لگی۔ اب وہ کہنے لگا کہ اللہ کی بندی کیوں رو رہی ہے، میں تو تجھ کو خرید کر لایا ہوں، میں نے تو اتنی رقم دی ہے۔ لڑکی کہنے لگی میں کوئی طوائف نہیں، میں کوئی بد چلن نہیں، میں کمزور ہوں، بے سہارا ہوں، غریب ہوں، بس بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اگر تم یہ سوچو کہ میں طوائف ہوں، میں بد چلن ہوں، یہ میرا پیشہ نہیں ہے، میری غربت یہاں کھینچ کر لے آئی ہے،
بس یہ دو الفاظوں پر اس کو ایسا اثر ہوا کہ اس نے کہا کہ جا اور جو رقم تو نے دی ہے وہ بھی لے جا۔ آج تیری ان دو باتوں نے میری آنکھیں کھول دی۔ اور اس نے اللہ سے ایسی توبہ کی کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ادھر اس نے توبہ کی ہے، ادھر اس کا وقت آ گیا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں ختم ہو جاؤں گا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ میرا آخری لمحات ہے یہ۔ اور اتنا بڑا عیاش تھا کہ لوگ سب اس سے نفرت کرتے تھے کہ اس کا تو پیشہ یہ بن گیا ہے کہ نئی لڑکیوں کو لاتا ہے اور رات گزارتا ہے، اس کو تو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دینا چاہیے، زمین کے اندر دفن کر دینا چاہیے۔ ایسے لوگ نفرت کیا کرتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے اس کی توبہ کو قبول کیا، ختم ہو گیا۔ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، ساری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ صبح ہوئی، لوگ اس کے دروازے پر آ کر دیکھتے ہیں، اللہ نے اس کے دروازے پر نور سے ایک لائن لکھ دی، ان اللہ لقد غفر للکفر۔ اے لوگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کفل کی مغفرت کر دی ہے، دکھلا بھی دیا پروردگار عالم نے۔ فرمایا پروردگار عالم نے، اے لوگوں میری خدائی کو پہچانو، میری کبریائی کو پہچانو، میری بلندی کو پہچانو۔ اگر کوئی میرے سامنے آ کر رو کر گڑ گڑا کر آنسو نکال کر، اگر میرے خوف سے تھر تھرا کر جب میرے سامنے اپنے گناہوں کو رکھتا ہے، اپنی خطاؤں کو رکھتا ہے، اپنی لغزشوں کو رکھتا ہے، اپنی برائیوں کو رکھتا ہے اور مجھ سے معافی تلافی کرتا ہے، میری کبریائی کی قسم میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کتنا بھی بڑا مجرم ہو، کتنا بھی بڑا خطاوار ہو، اگر خدا کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدا کی قسم پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ہم اس کی رحیمی کو پہچانے، ہم اس کی کریمی کو پہچانے۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں اپنی زبان سے، اجی ہم تو ہے ہی گنہگار، ہم تو ہے ہی جہنمی۔ کیوں؟ اللہ کی ذات سے نا امید مت ہو، یہ کہہ کر تو اپنے دامن کو مت چھڑا نماز سے کہ میں تو ہے ہی گنہگار، میں تو ہوئی جہنمی، ارے تم پڑھو نماز۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے ایک بار، صرف ایک بار میرے در پر آ کر تو دیکھ، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کروں۔ ایک بار میرے خوف سے، میرے ڈر سے اگر تیرے آنکھوں میں آنسو نکل آئے، میں جہنم کی آگ کو ختم کر دوں۔ ہاں، ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں ایسے کہ صدق دل سے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جب اللہ سے توبائیں کرو تو ایسی توبہ کرنا توبۃ نصوحا جو تیرے لیے ایک نصیحت بن جائے، پھر بعد میں گناہ نہ کرے۔ یہ اپنا پیشہ مت بنا لینا کہ گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی، تم نے تو کھیل بنا دیا۔ لیکن ہاں، اللہ اتنا بھی بڑا کریم ہے کہ جب بھی تو توبائیں کرے گا اللہ تجھ کو معاف کرے گا، جب بھی توبائیں کرے گا اللہ تجھ کو معاف کرے گا۔ پھر گناہ کیا اور تو نے پھر توبہ کی، اللہ پھر تجھ کو معاف کرے گا، لیکن تجھ کو کیا پتا کہ اب گناہ کرنے کے بعد تجھ کو وقت ملے گا یا نہیں ملے گا توبہ۔
تو نے تو یہ سوچا اللہ غفور رحیم ہے، لاؤ میں توبہ کر لوں گا، اس گناہ کو کر لوں، لیکن تجھ کو یہ پتہ نہیں کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کا وقت ملے گا یا نہیں ملے گا۔ فرمایا پروردگار عالم نے ان اللہ لہ ما فی السماوات والارض، اے لوگوں بے شک پروردگار عالم کی وہ ذات ہے، اسی کے لیے ہے زمین بھی آسمان بھی، یحیی و یمیت، زندہ بھی مردہ بھی سب اسی کے ہاتھ میں، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور زندگی دینا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہے موت دے دے، جس کو چاہے زندگی دے دے، جس کو چاہے امیر بنا دے، جس کو چاہے غریب بنا دے، جس کو چاہے لڑکے لڑکے دے دے، جس کو چاہے لڑکیاں لڑکیاں دے دے، جس کو چاہے اولاد کے انبار لگا دے، جس کو چاہے ایک بھی اولاد نہ دے، لہو ما فی السماوات والارض یحیی و یمیت۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو زندگی موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے ہے۔ ساری کی ساری ملکیت، زمین بھی آسمان بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک اسی کے ہی قبضے قدرت میں ہے، اور وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہر وقت خدا سے ڈرتے رہیں اور خدا کے احکام کو پورا کرتے رہیں، اللہ کے فرائضوں کو ادا کرتے رہیں۔ ایک چیز اور بتلاؤں، میں نے بتلایا کہ اللہ نے اس آیت کے اندر دو چیزوں کو بیان کیا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھو زمین و آسمان ساری کی ساری چیزوں اسی کے لیے ہیں، زندگی موت اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور دوسری چیز پروردگار عالم نے فرمائی وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اے اللہ کے بندوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، آؤ سورہ توبہ کی آیت کو اٹھا کر دیکھو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے او میرے بندے، تیرے علاوہ اس در کے علاوہ کوئی اور در نہیں۔ اے اللہ کے بندے، تیرے پاس اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، تیرا حمایتی کوئی نہیں، تیرا مددگار کوئی نہیں سوائے پروردگار عالم کے۔ تیرے لیے سارے کے سارے در بند ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا در نہیں۔ اللہ کا در ہر وقت کھلا ہے۔ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ کوئی بھی حمایتی اور مددگار نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کا حمایتی اور مددگار ہے۔ اللہ انتظار میں ہے کہ میرے بھٹکے ہوئے بندے کب میرے پاس آئیں اور مجھ سے توبائیں کریں اور میں ان کو معاف کر دوں۔ اللہ انتظار میں ہے، ہاں، اور اللہ مہلت دیتا ہے۔ یہ ہمارے دونوں کاندھوں پہ جو فرشتے ہیں جن کو ہم کرام الکاتبین کہتے ہیں، ایک نیکی کو لکھنے والا ہے اور ایک گناہ کو لکھنے والا ہے۔ ذرا اللہ کی کریمی کو دیکھو کہ اللہ کتنا بڑا کریم ہے۔ فرشتوں کو حکم دے دیا ہے، فرشتوں جب میرا بندہ نیک کام کرنے کا ارادہ کرے ایک نیکی لکھ دینا۔ ابھی کام کیا نہیں، نیکی کی نہیں، کوئی بھلائی کی نہیں، صرف ارادہ کرنے پر پروردگار عالم نے فرشتے کو حکم دے دیا اس کے ارادے پر نیکی لکھ دے، اور جب وہ کام کر لیتا ہے تو اس کا فرعون نامے اعمال میں اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ادھر گناہ لکھنے والے کو پروردگار عالم نے فرما دیا او فرشتے یاد رکھنا، اگر میرا بندہ کوئی گناہ کر لے اس کو اس وقت تک مت لکھنا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اب ان دونوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب نیک عمل کوئی کرتا ہے تو فرشتہ فوراً
بغیر کسی کے پوچھے اس کے نام اعمال میں اس نیکی کو لکھ لیتا ہے۔ اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اب گناہ لکھنے والا فرشتہ اس نیکی لکھنے والے سے پوچھتا ہے کہ میں اس کے گناہ کو لکھ لوں؟ اب نیکی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے رک جا، ٹھہر جا، جلدی نہ کر، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے اور اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، ابھی مت لکھ۔ اللہ کی کریمی دیکھو، گناہ کرنے کے بعد بھی ابھی اس کے نام اعمال میں لکھا نہیں جا رہا، توبہ کی اس کو مہلت دی جا رہی ہے کہ توبہ کر لے اور اللہ معاف کر دے۔ جب بندہ دوسرا گناہ کر لیتا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ 2 ہو گئے، اب لکھ لوں، ابھی لکھا نہیں۔ نیکی والے فرشتے سے پوچھتا ہے 2 گناہ ہو گئے، اب لکھ لوں؟ فرشتہ کہتا ہے نہیں نہیں، ابھی ٹھہر جا، تھم جا، ذرا رک جا، ہو سکتا ہے دونوں گناہوں کی توبہ ایک ساتھ کر لے۔ کتنا قریب ہے پروردگار۔ تیسرا گناہ جب بندہ کرتا ہے پھر فرشتہ پوچھتا ہے او بتلا اب میں اس کو کیا لکھ لوں؟ پھر فرشتہ کہتا ہے رک جا، کیوں اتنی جلدی کر رہا ہے؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیوں لکھ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ غور کرنا کہ اللہ کتنا موقع دے رہا ہے توبہ کرنے کے لیے، اور ہم مراد ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہم توبہ نہیں کرتے، ہم نادم نہیں ہوتے، ان گناہوں پر ہم شرمندہ نہیں ہوتے، ہم پشیمان نہیں ہوتے، ہم کو افسوس نہیں ہوتا، جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور گناہ کو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس پر نادم اور شرمندہ نہیں ہیں۔ اگر نادم اور شرمندہ ہو جائیں گے ہم کو توبہ مل جائے گی۔ ہاں، اور لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ فرشتوں کی ڈیوٹی بدلنے کا وقت آ جاتا ہے، جب وہ فرشتے جانے لگتے ہیں تب فرشتہ کہتا ہے اب لکھ لوں؟ کتنا وقت دیا؟ تب کیا کہتا ہے کہ اب لکھ لوں؟ اب وہ نیکی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے لکھ لے، اس کمبخت کو توبہ نصیب ہی نہیں ہے۔ تب وہ گناہ لکھا جاتا ہے، پھر وہ سارے کے سارے گناہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ کتنا وقت دیا تھا، کتنا ٹائم دیا تھا، کتنی مہلت دی تھی، لیکن اتنے وقت میں بھی ہم کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ ہمارے دل کے اندر ذرا سا بھی یہ خوف اور یہ ڈر نہیں پیدا ہوا کہ لاؤ یہ گناہ تو ہم نے کر لیا ہے، ہم اس گناہ سے توبہ کر لیں۔ اگر ہم توبہ کر لیں گے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنا ٹائم ملا؟ صبح فجر کے بعد جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر تک رکتے ہیں، عصر کے بعد اور فجر کے بعد ڈیوٹی بدلی جاتی ہے، رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن والے آ جاتے ہیں، جب تک اس کا گناہ نہیں لکھا جا رہا۔ آج ذرہ برابر بھی ہمارے دلوں کے اندر خدا کا ڈر نہیں ہے۔ ہاں، خدا کا ڈر نہیں ہے، نکل گیا خدا کا ڈر۔ کیا ہوگا جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ نام اعمال جب پروردگار عالم ہم کو دکھلائے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ نہیں کئی مقام پر پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔
ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے او میرے بندو خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ، خدا کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لو، خدا کا خوف اپنے اندر لے آؤ، خدا کا ڈر لے آؤ۔ اتقوا اللہ، ڈر اس پروردگار عالم سے جو ساری کی ساری کائنات کا رب، زمین کا رب، آسمان کا رب، چاند سورج ستاروں کا رب، ساری کی ساری انسانیت کا رب، زمین کا رب، زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں، ہر ایک کا رب۔ اتقوا اللہ، خوف پیدا کر، ڈر پیدا کر اپنے پروردگار عالم کا جس نے تجھ کو پیدا کیا، تیرے ماں باپ کو پیدا کیا، ساری کی ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا پروردگار عالم کا، جب تم نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی بھی پوجا پاٹ کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، اب تو سب کچھ میرا تو ہے، حاجت روا بھی تو، مشکل کشا بھی تو، سب کچھ تو۔ جب ہم نے اس چیز کا اقرار کر لیا تو فرمایا پروردگار عالم نے اتقوا اللہ، اب اس کا ڈر بھی اپنے اندر پیدا کر۔ جب تو نے اس کلمے کو پڑھ لیا، جب تو ایمان کے اندر آ گیا، جب تو نے اللہ کی بڑائی کو پہچان لیا، جب تو نے اللہ کی خدائی کو سمجھ لیا، پھر کون سی ایسی چیز ہے جس سے تیرے اندر خدا کا خوف نہیں ہے؟ پھر کیوں خدا کے خوف سے تو الگ ہے؟ اس پروردگار عالم کا ڈر تیرے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ وہ جب چاہے زمین کے اندر زلزلے پیدا کر دے، وہ جب چاہے ایسی تیز آندھیاں اور طوفان کو لے آئے جس سے کہ تیرا نام و نشان سب ختم ہو جائے، وہ جب چاہے پانی کے اندر ایسی لہریں پیدا کر دے، چاروں طرف پانی ہی پانی کی لہریں نظر آئیں اور سب غرق ہو جائے، ارے اس کی طاقت کو پہچان۔ کیوں اس کا خوف تیرے اندر پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں اس کا ڈر تیرے اندر پیدا نہیں ہوتا؟ فرمایا پروردگار عالم نے اتقوا اللہ، اللہ کا خوف پیدا کر، اللہ کا ڈر پیدا کر۔ نماز پڑھتے پڑھتے بھی ڈر، نماز سے باہر بھی ڈر، لوگوں کی امانت میں خیانت کرتے ہوئے بھی ڈرو، چوری کرتے ہوئے بھی ڈرو، زناکاری کرتے ہوئے بھی ڈرو، جھوٹ بولتے ہوئے بھی ڈرو، لوگوں پر غیبتیں الزام لگاتے ہوئے بھی ڈر، لوگوں کی برائیاں کرتے ہوئے بھی ڈر، لوگوں کے حق کو کھاتے وقت بھی ڈرو۔ اتقوا اللہ، ہر وقت ڈرو، ہر لمحہ ڈر، ایک گھڑی بھی ایسی نہ جائے جس میں کہ خدا کا خوف نہ ہو، ہر وقت ڈر۔ ہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے جس وقت تو نے شراب کا پیمانہ ہاتھ میں پکڑا، بس خدا کا ڈر تیرے اندر ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم اگر اس وقت تیرے اندر خدا کا ڈر آ گیا، پیمانہ تیرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ جب تو تاش کی گڈیوں کو پھینکنے کے لیے بیٹھا، تاش کی گڈیاں تیرے ہاتھ میں، تاش کے پتے آ گئے، خدا کا ڈر اس وقت اپنے اندر پیدا کر۔ رب ذوالجلال کی قسم تیرے ہاتھ سے یہ تاش کے پتے چھوٹ جائیں گے سٹا لگانے کے لیے۔ جب تو نے اپنا قلم اور کاپی کو اٹھایا اور اس کا نمبر لکھنے کے لیے جب تو نے اپنے قلم کو چلایا، ڈر اس پر
پروردگار عالم سے کہیں یہ قلم چلاتے چلاتے تیری روح قبض نہ ہو جائے، کہیں یہ سٹا لکھتے لکھتے تیری روح قبض نہ ہو جائے۔ ڈر اس پروردگار عالم سے جس وقت تو اپنی زبان سے کہتا ہے میرا یہ نمبر لکھ دو، میرا اتنے کا یہ نمبر لگا دو، میرا اتنے کا یہ نمبر لکھ لو، تیری زبان سے نمبر لکھنے کی بات نکلے، جبرائیل کہیں ایسا نہ ہو اسرائیل تیری روح کو قبض کر لے۔ ڈر اس پروردگار عالم سے، عیاشی کرتے ہوئے بھی ڈرو، زناکاری کرتے ہوئے بھی ڈرو۔ ڈر اس پروردگار عالم سے جب تو لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا معاملہ کرتا ہے، جب تو لوگوں کے حق کو ضائع کرتا ہے، لوگوں کے ناجائز حق پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، خدا سے اس رب کریم سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے دے اس کی روح قبض کر لے۔ اگر تو اپنے کاروبار کو چلا رہا ہے، اگر تو اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی گاہک آ گیا، جب تو اس کو تول کر کوئی چیز دیتا ہے، ڈر اس پروردگار عالم سے، خبردار خبردار ہو، ایک ذرہ برابر بھی کم نہ ہو، زیادہ چلا جائے اللہ تیرے کام کے اندر اور برکت کر دے گا، اگر تو نے اس کو کم دے دیا تیرے کام میں بھی بے برکتی ہوگی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کا بھی تو مستحق بن جائے گا۔ اگر کوئی ناپ تول کی چیز ہے تو خدا سے ڈر اس وقت جب کسی چیز کو ناپ رہا ہے، کسی چیز کو تول رہا ہے، ناپتے وقت ذرا 1 انچ بھی کم نہ نپے، زیادہ بڑھ جائے اللہ برکت پیدا کر دے گا، اگر کم نپ گئی خدا کے غضب کا مستحق بن جائے گا۔ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اس رب سے ڈرو، اس پروردگار عالم سے ڈر، ہر وقت ڈر، ہر لمحہ ڈر، تیرے اندر ایک سانس بھی ایسی نہ جائے جس میں خدا کا خوف نہ ہو۔ ارے اس وقت ڈر جب تو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، جب تو اپنے ماں باپ کو دھکے مارتا ہے، جب اپنے ماں باپ سے زبان درازی کرتا ہے، خدا کا خوف تیرے اندر ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اپنے ماں باپ سے تو زبان درازی میں لگا ہوا ہے، اسرائیل کو حکم ہو جائے اس کی روح قبض کر لو، تیری دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ جب خدا کا خوف اور خدا کا ڈر ہمارے اندر آ جائے گا، خدا کی قسم پھر یہ ہمارے قدم گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، خود بخود گناہ سے ہم الگ ہو جائیں گے۔ آج حقیقت یہی ہے کہ خدا کا ڈر ہمارے اندر نہیں رہا۔ ہاں جبھی تو ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، خدا کا ڈر ہوتا تو گناہ کرتے دل دہل جاتا، ارے جی کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر اس گناہ کو کرتے کرتے اگر تیری موت ہو گئی تو پھر آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ خوف ہونا چاہیے، یہ ڈر ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے فرمایا کہ اے لوگوں قبرستان جایا کرو۔ کیا فرمایا؟ کہ اے لوگوں قبرستان جایا کرو تاکہ ان قبروں کو دیکھ کر موت کی یاد تازہ ہو جائے کہ ایک دن وہ تھا کہ یہ سب زمین کے اوپر تھے، ان کے بھی بڑے بڑے کاروبار تھے، ان کی بھی بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں، ان کے بھی اونچے اونچے مکانات تھے، لیکن آج سب ختم ہو گیا اور یہ قبروں کے اندر ہے، یہ ہے اور ان کے اعمال ہیں، سب کچھ یہیں رہ گیا۔ ایک دن وہ آئے گا کہ ہماری بھی فیکٹریاں ختم ہو جائیں گی، ہماری بلڈنگیں ہم سے چھوٹ جائیں گی، ہمارا کاروبار ہم سے ختم ہو جائے گا، ہم بھی زمین کے اندر آ جائیں گے، ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے، اور پتہ نہیں کہ وہ موت کا جھٹکا کب لگے گا۔
اے مسلمان، تو کس وہم و گمان میں گھوم رہا ہے؟ تجھ کو پتہ نہیں کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا؟ یہ تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں، وہ بھی روح قبض جب کرتے ہیں جب اللہ حکم دے دیتا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نیک عمل کرو تو یہ سمجھ کر کرنا کہ یہ ہمارا آخری عمل ہے۔ جب کوئی ہم نماز پڑھیں تو یہ سمجھ کر پڑھیں کہ ہماری آخری نماز ہے۔ جب ہم سجدہ کریں تو یہ سمجھ کر کریں کہ ہمارا آخری سجدہ ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے، ہم نے ایک نہیں بہت سے واقعات سنے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ختم، وضو کرتے کرتے ختم، مسجد میں قدم رکھا اور ختم۔ ایک بہت بڑا سیٹ بامبے کے اندر اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں باہر نکلا، اچانک اس کو استنجے کی حاجت ہے، کوئی بیمار نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، استنجے کی اس کو حاجت ہوئی اور استنجا کرنے کے لیے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ ادھر دیکھے ادھر دیکھے، کہیں اس کو جگہ نہیں ملی تو تھوڑی اور دور نکلا۔ چلتے چلتے ایک مسجد نظر آئی اور مسجد کے اندر اس نے سوچا کہ یہاں تو استنجا گھر ہوتا ہے۔ استنجا کرنے کے لیے وہ مسجد کے اندر پہنچا، مسجد کے اندر اس نے استنجا خانے میں استنجا کرنے کے لیے وہ بیٹھا، استنجا کرتے ہی وہ ختم، استنجا کرتے ہی ختم۔ اب ادھر اس کا ڈرائیور ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے کہ سیٹھ جی ابھی یہاں تھے، کہاں گئے؟ اب وہ چاروں طرف گھوم رہا ہے، ادھر سے ادھر۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس نے فون کیا کہ ابھی سیٹھ جی تھے یہاں پر اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں گئے۔ کہ اچھا، اب اس کے لڑکے آئے، لڑکوں نے ڈھونڈا، کہیں نظر نہیں آئے۔ ادھر ظہر کی نماز میں جب لوگ مسجد کے اندر آئے تو ان کو ایک لاش نظر آئی۔ اب لوگوں نے دیکھا کون کیا کہ یہ تو اجنبی ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، اس کا تو کوئی نہیں ہے، لا اس کا کفن دفن تو کرنا ہے۔ لوگوں نے چندہ آپس میں کر کر اور اس کا کفن دفن کیا۔ کس کا؟ جو بہت بڑا سیٹ تھا، جس کے پاس روپیوں کے انبار لگے ہوئے تھے، بلڈنگیں تھیں، جس کی فیکٹریاں تھیں، موٹر گاڑیاں تھیں، لیکن کفن بھی چندے کا ڈل رہا ہے۔ اللہ کا نظام ہے۔ آج 4 پیسے تیرے پاس آ جاتے ہیں تو زمین پر اکڑ کر چلنے لگتا ہے، اپنے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا کر لیتا ہے۔ ارے تجھ کو یہ بھی پتا نہیں کہ اس تیرے پیسے میں سے تیرے اوپر کفن ڈلنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ یہ مال ہمارا نہیں، جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تب تک ہمارے ساتھ ہے۔ ارے اس کی فکر کرو جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہے ہمارے اعمال۔ دوسرے دن جب لڑکے ہار تھک کر ایک ہوٹل کے اندر بیٹھے کہ لا ناشتہ کرنا، اخبار سامنے آیا۔ جب اخبار کے اندر انہوں نے خبر دی کہ فلاں فلاں مسجد کے اندر ایک مسافر کی لاش پائی گئی، ان لڑکوں نے دیکھا، فوراً ایک دم دوڑے ہوئے اس مسجد کے اندر پہنچے اور پوچھا کیسے تھے؟ کہ ایسے۔ کیا پہنے تھے؟ کہ یہ پہنے تھے۔ وہ رونے لگے، جانتے ہو وہ ہمارے ابا جان تھے۔ کفن دفن کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ چندے کا کفن دفن۔ اب وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تم کو پتا ہے کتنا امیر ہے یہ جس کے اوپر چندے کا کفن ڈلا؟ اور وہ لڑکے کہنے لگے جس نے 100 دیے ہوں مجھ سے 200 لے لے، جس نے 1000 دیے ہوں 2000 لے لے۔
جتنی رقم دیے میں اس سے ڈبل ٹربل رقم دینے کو تیار ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرے ابا جان کے اوپر چندے کا کفن ڈلے. لوگ کہنے لگے ہم نے چندہ اس لیے نہیں دیا کہ دنیا میں اس کا عوض لیں, اس کا عوض تو ہم پروردگار سے لیں گے. تو اللہ کبھی کبھی دنیا کے اندر دکھلا دیتا ہے کہ دیکھو اپنی دولت پر غرور گھمنڈ مت کرو. موت کے وقت کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس دولت میں سے تمہارے اوپر کفن ڈلے گا یا نہیں ڈلے گا. اللہ سے توبائیں کرو, گڑ گڑاؤ, رو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور فرمایا پروردگار عالم نے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.